سامعین حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الامی المکین المتین المبین الرؤوف الرحیم الکریم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ الکرام وابنہ الکریم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دو تین اشعار نعت پاک کے سماعت فرما لیں۔ اے صبا سبب کیا ہے، اے صبا سبب کیا ہے، کچھ بتا مدینے کا۔ اے صبا سبب کیا ہے، کچھ بتا مدینے کا۔ اے صبا سبب کیا ہے، کچھ بتا مدینے کا۔ اے صبا سبب کیا ہے، کچھ بتا مدینے کا۔ جو گیا مدینے میں وہ ہو گیا مدینے کا۔ جو گیا مدینے میں وہ ہو گیا مدینے کا۔ اور ساحل سمندر پر کیوں اچھل کے آتی ہے، ساحل سمندر پر مچھلیاں بھی تکتی ہے۔ یا خدا کرا دے اب ایک سفر مدینے کا۔ جو گیا مدینے میں وہ ہو گیا مدینے کا۔ اور کیوں نہ اعلی حضرت کی شاعری میں ہو تاثیر، کیوں نہ اعلی حضرت کی شاعری میں ہو تاثیر۔ جسم ہے بریلی کا، جسم ہے بریلی کا، دل تو تھا مدینے کا۔ جو گیا مدینے میں وہ ہو گیا مدینے کا۔ درود پاک پہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ الکرام وابنہ الکریم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آمد رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ پیارا سا مہینہ سبھی عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک ہو۔ بے شک کائنات میں جو کچھ بھی ہے، یہ بہار، یہ رنگ و روغن، یہ آبشاروں کا ترنم، یہ فضا، یہ ہوا، یہ تمام تر چیزیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بدولت ہیں۔ حضور نہ ہوتے، حضور نہ آتے تو پھر یہ کائنات، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کو تخلیق نہ فرماتا۔
اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہوں، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ ہم لوگ خوش نصیب ہیں کہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی مذاہب، دنیا میں جتنے بھی الگ الگ خداؤں کے پجاری ہیں، وہ سب کے سب جب اسلام کے نظام اور اسلامی تعلیمات اور ہمارے اسلاف، ہمارے اکابر کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو عش کرتے نظر آتے ہیں اور خیال تصور میں گم ہو جاتے ہیں، کاش ہمیں بھی اسلام دھرم کا، اسلام دین کا کچھ حصہ مل جاتا۔ یہ اور بات ہے کہ کچھ لوگ ناقدری میں مبتلا ہیں، کچھ لوگ نا علمی کی وجہ سے، نا اہلی کی وجہ سے اسلام سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کاش کہ ہم اسلام کا مطالعہ کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم کی زندگی کو کیوں انسان کے لیے نمونِ حیات بنایا ہے۔ کاش ہم اس کے فراق، اس کے تفکر، اس کی غور، اس کے خوض میں رہتے تو انشاءاللہ الرحمن ہم سبوں کا اور ان کا جو لوگ اس سے دور ہیں ایمان کی روشنی سے چکا چوند ہو جاتا۔ انشاءاللہ الرحمن یہ مہینہ کیونکہ سرکار کا مہینہ ہے، گفتگو سرکار کے تعلق سے ہونی ہے، ہوں گی انشاءاللہ کچھ باتیں۔ آج حالات، معاملات کے حساب سے بہت ساری چیزیں جو ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں گردش کر رہی ہیں، میں نے سوچا کہ اس تعلق سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں۔ پچھلے جمعہ کو امام اہل سنت عظیم المرتبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کی زندگی اور آپ کے معاملات کے حوالے سے کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ آج کے اس جمعہ میں کچھ باتیں انہی سے ریلیٹڈ جڑی ہوئی جو آج بہت زیادہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے گردش کر رہی ہیں، اور آپ لوگوں نے بھی اس کو سوشل میڈیا کے ذریعے سے دیکھا ہے، سنا ہے، اور یہ ایک ایسا فتنہ ہے جو جڑ پکڑ رہا ہے۔ تو میں نے چاہا کہ اسی فتنے کے حوالے سے کچھ باتیں چہ جائے کہ میری بات آپ لوگوں کے ذہن کے آپ گینے میں اتر جائے۔ وہ فتنہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل بیت اطہار کے تعلق سے زیادہ کچھ نہیں لکھا ہے نا، اور اس سے ریلیٹڈ آج ایسے ایسے پوسٹ سوشل میڈیا کے ذریعے سے وائرل ہو رہے ہیں جس میں خاص کر روافظ کا، خوارج کا اور ایک نیا فتنہ مولائیوں کا جس کو کہہ لیں ایسا اجاگر ہوا ہے کہ آج وہ لوگ جسے ابھی صحیح معنوں میں پاخانہ کے بعد دھونے کا طریقہ کہ 3 انگلی سے دھونا چاہیے یا 2 انگلی سے دھونا چاہیے اسے معلوم نہیں ہے، وہ صحابہ کی شان میں طعن و تشنیع کرتے نظر آتے ہیں۔ بالکل سادہ سمپل لب و لہجے میں 2-4 باتیں آپ لوگوں کے اذہان میں اتارنے کی کوشش کروں گا، اور جو لوگ نہیں آئے ہیں آپ کی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان تک ان باتوں کو پہنچائیں، ہے نا، تاکہ ہمارا بھائی جو غلط راستے پر جا رہا ہے وہ صراط مستقیم کا مسافر بن جائے۔ سب سے پہلے قرآن سے، پھر حدیث مصطفیٰ سے اور پھر اقوال صحابہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ہے نا، اللہ نے فرمایا صحابہ کے تعلق سے کہ اللہ ان سے راضی ہے۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ کسی ایک صحابی کا ذکر نہیں کیا کہ اللہ صرف اور صرف علی مرتضیٰ سے راضی ہے، ابو بکر سے راضی نہیں ہے،
عمر سے راضی ہے، عثمان سے راضی نہیں ہے، حضرت حنزلہ سے راضی ہے، مصعب بن عمیر سے راضی نہیں، ایسا نہیں کہا اللہ نے۔ اللہ نے رضی اللہ عنہم میں وہ سارے صحابہ ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں مصطفیٰ کریم کے چہرے کی زیارت کی ہے۔ اب جب قرآن کہہ رہا ہے کہ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہے، قرآن سے بڑھ کر ہمارے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے نا، قرآن سے بڑھ کر ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں۔ کمیاں، کوتاہیاں، خامیاں، اجتہادی غلطیاں، لغزشیں جو کہہ لیں وہ بات کی بات ہے، سب سے پہلے ہم جو چیز کو رکھیں گے، جو ترازو ہمارے پاس ہے، وہ ہے اللہ کی مقدس کتاب قرآن مجید۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے نا؟ بات بالکل ذہن میں اتر گئی جب اللہ نے فرما دیا کہ اللہ ان سے راضی ہے، تو اب ہما شما آپ اور ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں کہ ہم قرآن سے آگے بھی کچھ سوچ سکیں۔ اب اگر کوئی اس کے خلاف جا رہا ہے تو وہ کم سے کم گمراہ تو ضرور ہے، میں کم سے کم کی بات کر رہا ہوں، اور میں اس کا حوالہ بھی دوں گا انشاءاللہ آگے بھی۔ کم سے کم، چاہے جا کے تقریر تھوڑی لمبی ہو جائے، میں معافی چاہوں گا، لیکن بات ذہن میں اتر جائے، کم سے کم وہ گمراہ تو ہے ضرور، وہ چاہے کتنا ہی اپنے آپ کو مولا علی کا، پنجتن پاک کا چاہنے والا کیوں نہ کہہ دے، سینہ چیر کر باہر نکال دے، مگر قرآن کے آگے نہیں بڑھ سکتا، قرآن کے آگے نہیں جا سکتا، چاہے وہ کوئی ہو۔ اگر وہ قرآن کے آگے گیا، سمجھو کہ معاملہ ختم، بات فائنل۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں، یہ تو قرآن کا ایک جگہ اللہ نے قرآن میں اور فرمایا کل وعد اللہ الحسنى، کل کے معنی ہوتے ہیں سب، ہر، ہے نا؟ کل وعد اللہ الحسنى، ہر صحابی سے، ہر ایک سے اللہ نے وعدہ فرمایا ہے جنت کا، ہے نا؟ قرآن کہہ رہا ہے کل کا جو ذکر آیا، ہم لوگ اپنی زبان میں کہتے ہیں یہ سب، یہ کل تمہارا ہے، کل کا معنی ہوتا ہے سب تمہارا ہے۔ جب لفظ کل سے اللہ فرما رہا ہے کہ ہر صحابی سے، کل وعد اللہ الحسنى، ہر صحابی سے، ہر ایک سے اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، تو اب اگر ہم اور آپ کہیں کہ وہ جہنمی ہے یا اسے گالی دے، تو بتاؤ کہ ہم اور آپ قرآن کے خلاف جا رہے ہیں یا نہیں؟ بات کلیئر؟ بات ہمارے سمجھ میں آ گئی کہ ہمیں قرآن سے آگے تو نہیں جانا ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن سے آگے تو نہیں بڑھنا ہے۔ قرآن کی دو آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی، اس میں بالکل واضح ہو گیا، روز روشن کی طرح آیا ہو گیا، ظاہر ہو گیا کہ صحابہ سے اللہ کو محبت ہے نا؟ اللہ راضی ہے ان سے، اور صحابہ سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے نا؟ تو اب اگر کوئی تان و تشنیع کر رہا ہے کسی کی محبت میں، تو وہ کوئی بھی ہو، کسی کی محبت میں ہو، اگر وہ قرآن کے خلاف جا رہا ہے تو وہ پھر دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، ہے نا؟ اب سوال یہ ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ہم اور آپ لے کر کے آتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جنگ جمل کے حوالے سے، جنگ صفین کے حوالے سے بہت سارے معاملات، وہ علی مرتضیٰ سے امیر معاویہ کی جنگ تھی، حضرت عائشہ صدیقہ سے جنگ تھی، یہ ساری باتیں آتی ہیں، حالات، معاملات، خیالات، جذبات اور احساسات۔ جب جنگ ہوتی ہے تو اس وقت ہر انسان اپنے اپنے پچ کی بات کو رکھتا ہے کہ نہیں ہے؟ اب وہ کیوں ہوئی انشاءاللہ اس کے تعلق سے بھی آگے بیان کریں گے، لیکن سب سے پہلے یہ چیز، آج جب حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے بات آتی ہے تو لوگ تان و تشنیع کرتے ہیں، معاذ اللہ، بہت ساری باتیں۔ آج بہت سے لوگ شیعہ لوگوں کے ویڈیو کلپ دیکھ کر کے انسپائر ہو کر کے ان سے آج شیعت والی بات کرتے ہیں۔
اور کیا کہتے ہیں کہ امیر معاویہ ابو سفیان اور ہندا، حضرت امیر معاویہ کی والدہ کا نام حضرت ہندا، وہ بھی صحابیہ ہے، آپ کے والد کا نام ابو سفیان، وہ بھی صحابی ہیں۔ تو کہتے ہیں لوگ نکڑ اور چوراہے پر بیٹھ کر کے کہ یہ لوگ فتح مکہ کے بعد، فتح مکہ کے دن یہ لوگ کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہوئے، ڈر کی وجہ سے اسلام قبول کیا۔ کس کی وجہ سے اسلام قبول کیا؟ اب ہر جگہ اسلام پھیل گیا، مکہ فتح ہو گیا، اس سے پہلے اسلام قبول نہیں کیا، مکہ فتح ہونے کے بعد اسلام قبول کیا۔ ان کے پاس اب کوئی راستہ تھا ہی نہیں، تو ڈر کی وجہ سے اسلام قبول کیا۔ میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں میرے دوست، آپ نے ان کا سینہ دل چیر کر کے نہیں دیکھا ہے کہ وہ ڈر کی وجہ سے اسلام قبول کیے تھے یا پھر اللہ کی رضا کے اسلام قبول کیے تھے؟ صحیح مسلم شریف میں ہے، حضرت اسامہ بن زید، حضرت اسامہ بن زید یہ بیٹے ہیں حضرت زید بن حارثہ کے۔ حضرت زید وہ صحابی ہیں جن کا نام لے کر کے قرآن میں ذکر آیا ہے، ٹھیک ہے؟ حضرت اسامہ بن زید کن کے بیٹے ہیں؟ حضرت زید بن حارثہ کے۔ اور سرکار سے اتنی محبت، سرکار کو ان سے اتنی محبت کہ حضرت اسامہ بن زید بلا کسی تکلف کے حضور کے گھر میں ان کا آنا جانا تھا۔ اب سوچ سکتے ہیں کتنی محبت تھی حضور سے۔ ایک بار میں یہ واقعہ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ وہ لوگ جو کہتے ہیں ڈر کی وجہ سے حضرت ابو سفیان اور حضرت امیر معاویہ اور حضرت ہندا نے اسلام قبول کیا تھا، ان کے تعلق سے چیز صحیح مسلم کی حدیث پاک، حضرت اسامہ بن زید کو حضور نے ایک لشکر کے ساتھ بھیجا جنگ کرنے کے لیے، لشکر کے ساتھ بھیجا جنگ کرنے کے لیے۔ حضرت اسامہ جنگ کرنے گئے تو ایسا اتفاق ہوا کہ پہاڑ سے کچھ لوگ اتر رہے تھے، تو لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، تو ایک شخص حضرت اسامہ بن زید کے شکنجے میں آ گیا، حضرت اسامہ بن زید کے پاس آ گیا، سپڑ گیا، آپ کے زبان بولتے نا پکڑا گیا۔ تو جیسے ہی حضرت اسامہ بن زید کے سامنے وہ آیا، حضرت اسامہ بن زید نے تلوار تانی تو وہ کلمہ پڑھنے لگا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ کلمہ پڑھنے لگا۔ جب وہ کلمہ پڑھنے لگا تو حضرت اسامہ بن زید نے کہا کہ میری تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہا ہے۔ اس نے اس کے کلمہ پڑھنے کو نہیں دیکھا، تلوار نکالا، اسے قتل کر دیا۔ صحابہ کو یہ بات ناگوار گزری، صحابہ کو یہ بات ناگوار گزری کہ جب وہ کلمہ پڑھ رہا تھا تو پھر اسے مارنے کی ضرورت نہیں تھی۔ حضرت زید کہتے ہیں کہ وہ میری تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہا تھا، اب قتل کر دیا۔ صحابہ اکرام اس بات کو لے کر کے حضور کی بارگاہ میں پہنچے، اس بات کو لے کر کے کہاں پہنچے؟ حضور کی بارگاہ میں پہنچے۔ بالکل تفصیل سے آرام سمجھا رہا ہوں کہ ہر ایک بات ذہن میں اترے، اور ان لوگوں سے بچو جو تمہارے دشمن ہیں، یہ اہل سنت والجماعت میں انتشار پیدا کر رہے ہیں، تمہارے ایمان تمہارے عقیدے کو خراب کر رہے ہیں۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ آگے بیان کروں گا۔ تو عرض کر رہا تھا کہ حضور کی بارگاہ میں صحابہ اکرام آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا تو فرمان اگر کوئی کلمہ پڑھے تو اسے چھوڑ دیا جائے، اگر کوئی کلمہ پڑھ لے تو اسے چھوڑ دیا جائے، مگر یا رسول اللہ اسامہ بن زید نے ایسا نہیں کیا، وہ آدمی کلمہ پڑھ رہا تھا، کلمہ پڑھا تھا، تلوار نکالی اور اسے قتل کر دیا۔ حضور نے حضرت اسامہ بن زید کو بلایا اور کہا کہ اے اسامہ بتاؤ کیا ایسا ہوا تھا؟ اس نے کہا رسول اللہ ہاں ایسا ہوا تھا، مگر یا رسول اللہ جب وہ کلمہ پڑھ رہا تھا میری تلوار کی ڈر کی وجہ سے، تلوار کے خوف سے کلمہ پڑھ رہا تھا۔ حضور غضبناک ہو گئے، جلال میں آ گئے حضور معذرت جلال میں آ گئے، حضور کھڑے ہو گئے، جلال میں آ گئے، اور جلال میں آنے کے بعد حضور نے فرمایا اے اسامہ کیا تم نے اس کے دل کو چیر کر دیکھا تھا کہ وہ جو کلمہ پڑھ رہا تھا تمہارے تلوار کے ڈر سے پڑھ رہا تھا یا اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہا تھا؟ کیا تم نے ایسا دیکھا تھا کہ تمہیں نہیں پتا کہ مسلمان کے حوالے سے، انسان کے حوالے سے، کسی کے بھی حوالے سے بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، اچھا گمان رکھنا چاہیے؟ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ ایک صحابی، اور وہ صحابی جن کا حضور کے گھر میں آنا جانا بلا تکلف تھا، وہ صحابی جسے حضور نے اپنا منہ بولا بیٹا کہا تھا، اس کا بیٹا حضور کی بارگاہ میں کلمہ پڑھ رہا ہے اور قتل کر دیا۔ حضور جلال میں آگے فرمایا تم نے چیر کر دیکھا تھا؟
یہ حدیث ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ امیر معاویہ ابو سفیان حضرت ہندا نے جو کلمہ پڑھا تھا تو کیا تم ان کے سینے کو چیر کر دیکھے تھے؟ وہ کلمہ جو پڑھا تھا تو فتح مکہ کے دن ڈر سے پڑھا تھا یا اللہ کی رضا کے لیے پڑھا تھا؟ کس لیے پڑھا تھا؟ تم نے سینہ چیر کر تو نہیں دیکھا۔ اور دوسری بات، پرانی باتیں انہوں نے ایسا کیا تھا، ابو سفیان نے بدر میں ایسا کیا تھا، احد میں ایسا کیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں جو پرانی باتیں ہیں صحابہ کے تعلق سے ان کے بارے میں مت بولو۔ وجہ انسان جب کلمہ پڑھ لیتا ہے اس کی پچھلی زندگی وہ ختم، اس کی پچھلی زندگی کی پوچھ تاچھ وہ ختم۔ ارے وہ تو کلمہ کی بات ہے۔ توبہ کے تعلق سے حضور فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب له، توبہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ جب توبہ کرنے والے کی یہ بات ہے تو جو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو رہا ہو ان کی پرانی زندگی، ان کی پچھلی زندگی کو اجاگر کرنے کا فائدہ کیا؟ اور پھر ایک چیز اور، اگر آپ کی ہم اسی چیزوں کو انہی باتوں کو مان لیں تو مجھے ایک بات یہ بتائیے، حضرت اکرمہ ابو جہل کا بیٹا تھا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں، مگر بیٹا کن کے ہیں؟ ابو جہل کا بیٹا۔ ابو جہل سے زیادہ اسلام کو ڈھانے میں کسی نے قدم آگے بڑھایا ہے؟ مگر ان کا بیٹا صحابی رسول ہے، تو کیا ابو جہل کی وجہ سے اکرمہ کے تعلق سے غلط بیانی کی جائے گی؟ سوچنے والی بات ہے نا، سوچنے والی بات ہے کہ تم کسی کی وجہ سے کسی کو تکلیف، کسی کی وجہ سے کسی کی شان میں گستاخی۔ حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی تلوار۔ خالد بن ولید کی زندگی کا آپ نے مطالعہ کیا ہے، پڑھا ہے، کسی عالم سے سنا ہے؟ جنگ احد میں جب مسلمان کافروں پر غالب آ چکے تھے، ایسے لمحات میں خالد بن ولید پیچھے کے راستے سے آتا ہے 200 لوگوں کے چھوٹا سا لشکر لے کر کے اور مسلمانوں پر حملہ کر دیتا ہے۔ سنے نا، مسلمانوں پر حملہ کر دیا، اور حملہ اتنا زبردست تھا کہ بڑے بڑے صحابہ اکرام کو ان کی حملے کی وجہ سے جان گنوانی پڑی۔ انہی کے حملے کی وجہ سے سید الشہداء حضرت امیر حمزہ شہید ہوئے، انہی کے حملے کی وجہ سے حضرت عبداللہ بن جہش شہید ہوئے، انہی کے حملے کی وجہ سے حضرت مصعب بن عمیر شہید ہوئے، انہی کے حملے کی وجہ سے غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ شہید ہوئے۔ تو اب ایمان لانے کے بعد جن کو حضور نے لقب سیف اللہ کا دیا ہے، تو کیا ان کی پچھلی زندگی کے حوالے سے یاد کر کے تم انہیں گالی دو گے؟ ان کی شان میں طعن و تشریح کرو گے، گستاخیاں کرو گے؟ وہ جو ان کی پچھلی زندگی تھی وہ الگ تھی، اب ایمان لانے کے بعد ان کا مقام یہ ہو گیا ہے، ان کا مرتبہ یہ ہو گیا ہے کہ وقت کا غوث، وقت کا ابدار ان کے مقام کو پا نہیں سکتا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، آپ بتائیے کہ حضرت امیر معاویہ افضل ہے، ان کا مقام زیادہ ہے، یا حضرت عمر بن عبدالعزیز کا مقام مرتبہ زیادہ ہے؟ کن سے پوچھا گیا؟ حضرت عبداللہ بن مبارک، وہ عظیم شخصیت ہیں، ان کے تعلق آپ نے سنا ہوگا کہ جب وہ حج کو جا رہے تھے تو کسی غریب کی غربت کو دیکھا، آپ نے سارا پیسہ ان کو دے دیا، واپس آ گئے اور اللہ نے انہی کی شکل میں ایک فرشتہ بھیج کر کے حج کروا دیا۔ وہ عظیم المرتبہ شخصیت، وقت کے محدث، ان سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے امیر معاویہ افضل ہے یا حضرت عمر بن عبدالعزیز؟ عمر بن عبدالعزیز کوئی معمولی ہستی کا نام نہیں ہے، بلکہ ان کو خلفائے راشدین میں بھی بعض نے شمار کیا ہے۔ ہاں، وہ عظیم المرتبہ شخصیت عمر بن عبدالعزیز جن کو ثانی عمر کہا گیا ہے، جن کے عدل و انصاف کی گواہی کائنات دیتی نظر آ رہی ہے، جن کے تقوی کی گواہی آج کتابیں دیتی نظر آ رہی ہے، وہ عمر بن عبدالعزیز وقت کے ایسے صالح بادشاہ، وقت کے ایسے امیر المومنین کہ
کہ جن کے تقوی کا عالم یہ تھا کہ بیٹیاں ان کی جو ہے عید کے دن پھٹے پرانے کپڑے پہن رہی ہے، وقت کے بادشاہ ہے، لیکن رعایا کی خبرگیری فرما رہے ہیں، سبحان اللہ۔ وہ عمر بن عبد العزیز کے تعلق سے کسی نے پوچھا تھا، اے عبداللہ ابن مبارک یہ تو بتائیے امیر معاویہ کا مقام بلند و بالا ہے یا پھر عمر بن عبد العزیز کا مقام بلند و بالا ہے؟ سنے وہ لوگ جو آج امیر معاویہ کی شان میں گستاخیاں کرتے نظر آ رہے ہیں، جو آج ادھر ادھر کی شیعہ لوگوں کی کلپ کو سن کر کے جو ہے صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرتے نظر آ رہے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ کو گالی نہ دو، اس لیے کہ میرے صحابہ کا ایک مٹھی جو خیرات کرنا تمہارا احد پہاڑ خیرات کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ وہ صحابی کے تعلق پوچھا گیا تو حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں تم ان کا ان سے موازنہ کرتے ہو تو سنو میں تمہیں جواب دیتا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ جب حضور کی رفاقت میں، حضور کی صحبت میں، حضور کی معیت میں گھوڑے پر سوار ہوتے تھے اور حضور کے ساتھ چلتے تھے، گھوڑا دوڑتا تھا، گھوڑے کے ٹانپوں سے جو گرد نکلتا وہ گرد جا کر کے گھوڑے کی ناک میں جا کر کے پھنس جاتا تھا، تو امیر معاویہ جس گھوڑے پر سوار ہو اس گھوڑے کے ٹانپوں سے نکلنے والے گرد اس گھوڑے کے ناک میں جا کر کے جم جائے، اس گھوڑے کے ناک میں جمنے والے گرد کا مقام عمر بن عبد العزیز کے مقام سے بلند و بالا ہے۔ صحابی ایسے نہیں ہوتا، صحابی اپنے عمل سے نہیں ہوتا، صحابی مصطفیٰ کی نظر سے ہوتا ہے۔ کوئی کتنا بڑا بھی وقت کا عالم عامل کیوں نہ ہو جائے مگر صحابہ کے مقام کو نہیں پا سکتا۔ صحابہ اسے کہتے ہیں کہ جنہوں نے ایمان کی حالت میں مصطفیٰ کریم کے رخ روشن کی زیارت کی ہے۔ اب آپ مجھے بتاؤ آج لوگ صحابہ کی شان میں تنازع نہیں کرتے؟ آج ایک پوسٹ آپ دیکھ لیں ایسے ایسے آئیں گے علی حق پر ہے، معاویہ کے تعلق سے غلط ہے۔ بالکل علی حق پر ہے، حضور نے فرما دیا ہے کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ علی کا مقام مرتبہ بہت بلند و بالا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ جو علی کا مقام ہے، جو مرتبہ ہے، جو منصب ہے، جو فضیلت ہے، اس کے ہم اور آپ سب قائل ہیں، وہ تو ہمارے ذہنوں سے وراء الورا ہے۔ مگر امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرنا یہ بھی حضور کے فرمان کے خلاف ہے۔ آپ حضرت علی سے محبت کریں، بے پناہ محبت کریں، مگر علی کی محبت میں، اہل بیت کی محبت میں صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرنا اپنی عاقبت کو برباد کرنا ہے۔ بات اگر میں حضرت امیر معاویہ کے تعلق کی زندگی کی تعلق بات کروں وقت کافی ہو جائے گا کہ امیر معاویہ وہ عظیم المرتبت شخصیت ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے ہندوستان میں اپنا سپہ سالار بھیجا ہے۔ امیر معاویہ افریقہ سے لے کر کے، دمشق سے لے کر کے اور سندھ تک، جو ہمارا پرانا ہندوستان ہے، سندھ کی سرزمین تک اگر سب سے پہلے لشکر کسی نے بھیجا ہے، سپہ سالار کسی نے بھیجا ہے تو وہ حضرت امیر معاویہ کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے سب سے پہلا سپہ سالار جس کو سندھ کی سرزمین پر بھیجا تھا ان کا نام تھا مہلب۔ ان کا نام تھا مہلب، جن کو سندھ کی سرزمین پر، اور اس وقت سندھ میں ایک عورت حکومت کرتی تھی، تو اس عورت کا نام تھا قبق یا کچھ ایسا نام تھا اس عورت کا جو حکومت کرتی تھی۔ اس عورت نے جب دیکھا کہ امیر معاویہ کا سپہ سالار آیا ہے تو اس نے صلح کی منظوری دی اور صلح کر کے وہ وہاں سے چلی گئی۔ حضرت امیر معاویہ کا جو سپہ سالار ہے وہ تقریباً 55 ہجری
اور بعض دیگر روایتوں کے مطابق 45 ہجری میں سندھ کی سرزمین پر آ چکا تھا، جن کا نام کیا تھا؟ محلب نام تھا۔ ہاں 55 دیگر روایتوں کے مطابق 45 ہجری میں سندھ کی سرزمین پر، جو ہمارا آج پرانا جو ہندوستان تھا ہے نا، اس پر وہ آ چکا تھا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے جو لشکر کشی ہوئی ہے بعد میں، وہ محمد بن قاسم نے کی ہے نا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت امیر معاویہ، ان کی زندگی اگر میں بتاؤں، ان کے پیدائش کے واقعات بھی بڑے دلچسپ ہیں، مگر وقت نہیں ہے، ابھی انشاءاللہ پھر کبھی زندگی میں وفا کی تو گفتگو کروں گا ہے نا، کیونکہ وقت بڑی تیزی آگے بڑھ رہا ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خصوصیات کا حامل بنایا تھا، بہت ساری خصوصیات۔ میں نے پہلے بہت ساری باتیں کرتے، ابھی بہت ساری باتیں باقی ہے۔ اس میں ایک چیز بار بار اس کو دہرایا بھی جا رہا ہے، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی صلاحیتیں حضرت امیر معاویہ کے اندر عطا کی تھی کہ اللہ کے رسول نے حضرت امیر معاویہ کو کاتب وحی الہی بنا دیا۔ سب سے پہلے جو قرآن لکھا جاتا تھا، قرآن نازل ہوتا، جبرائیل امین سناتے، سرکار سنتے، سرکار بیان کرتے، صحابہ لکھتے۔ ہاں سرکار بیان فرماتے اور صحابہ لکھتے۔ تو جو لوگ لکھتے قرآن کو، ان میں ایک نام حضرت امیر معاویہ کا بھی ہے، سبحان اللہ۔ اب یہیں سے سوچنے والی بات ہے کہ حضور کو امیر معاویہ پر کتنا بھروسہ تھا۔ آج آپ شیعہ لوگوں کو سنیں گے تو معلوم چلے گا آپ کو، ان کا تو عقیدہ ہی، اور جو لوگ ان کی ویڈیوز کو دیکھتے ہیں وہ بھی گمراہی کے دہانے پہ جا رہے ہیں۔ وہ لوگ بھی، آپ ان کا عقیدہ سنیں گے تو آپ کا دماغ خراب ہو جائے گا۔ وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ نبیوں سے بڑھ کر علی مرتضیٰ کا مقام ہے۔ ہاں کبھی کبھی یہاں تک انہوں نے کہہ دیا کہ معاذ اللہ رب العالمین کہ اللہ تعالیٰ اپنی داڑھی سے حضرت فاطمہ کے آنگن میں جھاڑو دیتا ہے، معاذ اللہ۔ یہ شرکیہ جملے اور کلمات ان کے ہیں، اور آج لوگ ان کی ویڈیو دیکھ کر کے انسپائر ہو رہے ہیں، ان سے کتنی اچھی بات کہی انہوں نے، ہے نا۔ وہ شرک میں مبتلا ہوئے، ان کے ساتھ رہو گے تم بھی ان میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اہل بیت سے محبت کرو، دل و جان سے کرو، مگر صحابہ کی گستاخی مت کرو۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ امیر معاویہ پر اللہ کے رسول کو کتنا بھروسہ تھا۔ بہت سارے صحابہ تھے، مگر ان صحابہ میں جن کو چنا کہ یہ ہے وہ جو کتاب لکھیں گے، جو قرآن لکھیں گے، تو ان میں ایک نام اللہ کے رسول نے حضرت امیر معاویہ کا بھی تحریف کیا، سبحان اللہ۔ ایک نام حضرت امیر معاویہ کا بھی کہ حضرت امیر معاویہ جو ہے یہ قرآن لکھیں گے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا، ایک بات یہاں اعلیٰ سے پوچھا گیا کہ امیر معاویہ کے تعلق سے آپ کیا فرماتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اوزان بیان کر دی، ایک وزن بیان کر دیا، اور اعلیٰ فرماتے ہیں فرق مراتب بے شمار۔ کیا فرمایا؟ فرق مراتب بے شمار، حق بدست حیدر کرار۔ فرمایا دونوں کے اندر علی مرتضیٰ اور امیر معاویہ کے جو مراتب ہیں، تو مراتب میں، مرتبے میں، مقام میں جو علی کا مرتبہ ہے وہ بے شمار ہے۔ جو علی کا مرتبہ ہے، ارے بھائی وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بھائی ہیں، ہے نا، داماد ہیں، ہے نا، داماد ہیں، وہ اولین میں سے ہیں، صحابہ میں بھی اولین میں سے ہیں، ہے نا۔ تو فرمایا کہ فرق مراتب بے شمار، حق بدست حیدر کرار، پر معاویہ بھی ہمارے سردار، فرمایا پر معاویہ بھی ہمارے سردار، اور ان پر طعن کار فجار۔ فرمایا کہ بے شک علی مرتضیٰ کا جو مقام مرتبہ ہے بہت بلند ہے، حق علی کے ساتھ ہے، مگر معاویہ بھی ہمارے سردار ہیں، اور ان پر طعن کرنا یہ کار فجار، یہ فجار فاسق لوگوں کا کام ہے۔
کیا فرمایا؟ یہ فاسق و فساق فجار لوگوں کا کام ہے، یہ اچھے لوگوں کا، مسلمان مومن لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ فساق لوگوں کا کام ہے۔ اب جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں بار بار کہ امیر معاویہ نے غلط کیا، امیر معاویہ نے غلط کیا، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر امیر معاویہ نے غلط کیا تو اس وقت بڑے بڑے صحابہ اکرام موجود تھے، ہم سے اور آپ سے زیادہ علم رکھنے والے موجود تھے، ہے نا؟ کہتے ہیں بخاری میں ہے، یہ مسلم میں ہے، یہ ترمذی میں ہے، یہ ابو داؤد میں ہے، یہ نسائی میں ہے، کہتے ہیں۔ میں نے کہا یہ سب نیچے ہیں، امام حسن اونچائی پر ہے۔ امام بخاری کے بھی امام حسن ہے کہ نہیں ہے؟ امام بخاری کے امام اعظم کے استاد امام حسن ہے۔ امام اعظم تو وہ ہیں جو خود کہتے ہیں کہ میری زندگی کے 2 سال جو میں نے امام جعفر صادق کو دے دیے، اگر نہ دیتا تو معاذ اللہ میں ہلاک ہو جاتا۔ 2 سال امام جعفر صادق کو امام اعظم ابو حنیفہ نے دیے۔ 2 سال، کتنے سال؟ جس امام کو آج ہم اور آپ جن کی تقلید، جن کی پیروی کرتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، جن کو ہم اور آپ علم کا پہاڑ جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں میری زندگی کے 2 سال، کتنے سال؟ 2 سال کن کو دیے؟ یعنی امام جعفر صادق کی صحبت میں رہا، تو وہ 2 سال امام جعفر صادق کی صحبت میں رہنا امام اعظم کو وقت کا امام بنا دیا، وقت کا امام الاعظم بنا دیا۔ تو جب امام اعظم کا امام جعفر صادق کی صحبت میں 2 سال کے علم کا یہ عالم ہے، تو امام جعفر صادق کے جو امام ہیں، امام حسن مجتبی، ان کا علم کیا ہوگا؟ ان کے علم کے کیا کہنے؟ اور دوسری چیز، یہ جتنے بھی امام ہیں، امام بخاری ہو، امام مسلم ہو، ترمذی ہو، نسائی ہو، ابو داؤد ہو، جو بھی ہو، امام جریر طبری ہو، جو بھی امام ہو، یہ باب العلم کا علم انہوں نے دوسروں سے سیکھا ہے، دوسروں کے بتائے سے پڑھا ہے۔ امام حسن مجتبی باب العلم کو دیکھا ہے، باب العلم کو دیکھا ہے آپ نے۔ امام حسن مجتبی علم ان سے حاصل کیے ہیں جن کو حضور نے باب العلم کہا ہے نا؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، ہے نا؟ علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں، علم کا دروازہ علی مرتضیٰ ہے۔ امام حسن ان سے پڑھے، ان کو دیکھے ہیں۔ امام حسن جو سب کے امام ہے، امام بخاری کے، ترمذی کے، سب کے امام ہے، انہوں نے اپنا ہاتھ جب دیا ہے تو کن کے ہاتھ پر دیا ہے؟ ان کے ہاتھ پر دیا ہے جن کو تم آج گالیاں دیتے نظر آ رہے ہو، ہے نا؟ امیر معاویہ کے ہاتھ پر ہاتھ دیا ہے اور دے کر کے بتا دیا ہے کہ امیر معاویہ غلط نہیں ہو سکتے۔ اب یہاں پر رک کر وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے سے محبت کرنے والے، ماننے والے ہیں، وہ اہل بیت کا ماننے والا ہو ہی نہیں سکتا جو امام حسن سے محبت نہ کر لے، جو حسین اعظم سے محبت نہ کر لے۔ ہمارا کردار دیکھو، سنیوں کا کردار دیکھو، ہمارا طریقہ یہ ہے کہ حسن جس سے صلح کرے ہم اس سے جنگ نہیں کر سکتے، اور حسین جن سے جنگ کرے ہم ان سے صلح کر نہیں سکتے۔ امام حسن نے امیر معاویہ سے صلح کر کے بتا دیا ہے یہ حق پر ہے، اور امام حسین نے یزید سے جنگ کر کے یہ بتا دیا ہے کہ یزید غلط پر ہے۔ تو اب حسن کا چاہنے والا، حسین کا چاہنے والا امیر معاویہ سے محبت کرتا نظر آئے گا، اور یزید سے محبت کبھی کر ہی نہیں سکتا۔ یہ جملہ اس لیے بول رہے ہیں، آج بہت سے لوگ ایسے بھی نکل آئے مارکیٹ میں کہ جو یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، معاذ اللہ، ہے نا؟ تو یہ ان کے لیے، ہم وہ لوگ ہیں کہ حسین جن سے جنگ کرے ہم ان سے کبھی صلح کر نہیں سکتے، اور حسن جس سے صلح کرے ہم اس سے کبھی جنگ کر نہیں سکتے۔ تو اب سچا پکا اہل بیت کا ماننے والا وہی ہے جو حسن اور حسین کے کردار کو اپنائے۔ ہاں، اگر حسن امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کی ہے تو تم مجھے بتاؤ، تم کرو۔
اور اگر حسن امیر معاویہ سے صلح کی ہے تو تم کیسے چاہنے والے ہو جو ان کو گالیاں دیتے نظر آ رہے ہو؟ ہاں آج ایسے مولائی لوگ نکل گئے. مولائی میں مسجد میں کھڑا ہوں کہہ رہا ہوں, قسم خدا کی کہہ رہا ہوں میں, جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اہل بیت سے صرف محبت کر لو اور صحابہ کو گالیاں دو, گستاخی کرو, خدا کی قسم وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے. اس لیے کہ صحابہ سے اللہ راضی ہے. ہاں قرآن کا فرمان ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہے. تو اللہ جن سے راضی ہو تم اسے گالیاں دو, حضور جن سے راضی ہو تم انہیں گالیاں دو. اب بات یہ آتی ہے, آخری بات یہ آتی ہے کہ امیر معاویہ نے بہت کچھ کیا ہے. یہی بات لوگ سامنے لے کر جاتے ہیں. جنگ جمل میں, جنگ صفین میں بہت سارے صحابہ, اس کا جواب میں نے پہلے دے دیا حضرت خالد بن ولید کے حوالے سے, ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے. مگر پھر بھی ساتھ ہی ساتھ ایک بات اور بھی, یہ جتنی جنگیں ہوئی ہیں یہ حالات کے تقاضے کے پیش نظر ہوئی ہیں. ان پر ایک لمبی تقریر ہو سکتی ہے, مگر ایک جملہ آخر میں تاکہ ذہن ہمارا صاف ہو جائے, مجھے ایک بات بتائیے, آخری جملہ بس, مجھے ایک بات بتائیے. تم یہ کہتے ہو کہ امیر معاویہ جو ہے وہ حضرت علی کے خلاف جنگ کرنے آئے, یہ بھی سوال کرتے ہیں نا, ایسا کیسے ہوتا حضرت؟ جنگ جب ہوتی ہے تو ایک تو کوئی نہ کوئی غلط ہوتا ہی ہے, دونوں کیسے صحیح ہو جائیں گے, ہے نا. آخری بات, مجھے ایک بات یہ بتائیے, نبی کی شان میں گستاخی کرنا کیا ہے؟ کفر ہے؟ زور سے بولے نا, کفر ہے. نبی کو تماچے مارنا کیا ہے؟ کفر ہے. گستاخی ہے, کفر ہے. توہین ہے, کفر ہے. نبی کو تماچے مارنا کفر ہے, توہین ہے, گستاخی ہے. مگر مجھے ایک بات بتائیے, قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے اور ادھر قوم بچڑے کی پرستش میں پوجا میں مبتلا ہو گئی. قرآن اس کا پورا ذکر, اس کا تفصیل موجود اس کی. تو جب قوم گائے کے پوجا میں مبتلا ہو گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام جو وقت کے نبی ہیں, کیا ہے وقت کے نبی ہیں. موسیٰ علیہ السلام کیا ہیں؟ نبی ہیں. ہارون علیہ السلام کیا ہیں؟ نبی ہیں. جب کوہ طور سے آپ لوٹے واپس, دیکھا کہ قوم تو گائے کی پوجا میں لگی ہوئی ہے, تو آپ نے اپنے بھائی کے کالر کو پکڑا اور تماچے مارا. قرآن میں اس کا ذکر تفصیل موجود ہے. تماچے مارا اور کہا تم کیا کر رہے تھے؟ قوم پرستش میں مبتلا ہو گئی پوجا میں, تم کیا کر رہے تھے؟ بھائی کو تماچے مارا. مجھے ایک بات بتائیے, حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی نے تماچا کس کو مارا تھا؟ ایک نبی کو. کسے مارا تھا؟ زور سے بولے, بس سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں میں. کسے مارا تھا؟ ایک نبی کو مارا تھا. تو نبی کی شان میں گستاخی, نبی کو تماچے مارنا کفر ہے. اب ایک نبی نے تماچے مارا, آپ اس نبی کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اس نبی کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ میں کسی حدیث کو بیان نہیں کر رہا ہوں, یہ قرآن میں موجود ہے. اس نبی کو آپ کیا کہیں گے؟ ہاں تو آپ اس وقت ہمارا جواب کیا ہوگا؟ ہمارا جواب یہ ہوگا وہ بھی نبی تھے, انہوں نے مارا ایک نبی کو, اس کے بارے ہم کچھ نہیں, اگر ہم کچھ کہیں گے تو ہم بھی چلے جائیں گے, خارج ہو جائیں گے, ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. تو کیا کہو گے؟ تو ہم یہی کہیں گے کہ یہ اللہ جانتا ہے, اللہ جانتا ہے اور اللہ کا نبی جانتے ہیں, نا, یہی کہیں گے نا, اللہ کے نبی جانتے ہیں اور اللہ جانتا ہے, اس میں ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. تو یہ صحابہ کرام میں جو جنگیں ہوئی ہے یہ خطۂ اجتہادی ہے, اس میں یہ نہ کہو یہ غلط تھا یہ صحیح تھا, اس کا حال نبی جانتے ہیں اور اللہ جانتا ہے. اس حال کو بھی اللہ پر چھوڑ دو, اللہ بہتر جاننے والا ہے کون کیا تھا, کن کا معاملہ کیا تھا. تمہاری ہماری اوقات ہے کیا کہ ہم صحابہ کے تعلق سے نکر اور چوراہے پہ بات کریں؟ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں بات سمجھ میں آئی؟ ہماری اوقات بساط کیا ہے, ان کے بارے گفتگو کریں, ان کے بارے میں جو حضور کی صحبت میں رہے ہیں, جن کا چلنا, جن کا پھرنا, جن کا اٹھنا, جن کا بیٹھنا, جن کا کھانا, جن کا پینا حضور کے ساتھ رہا ہے. اور حضور نے فرما دیا خیر القرون قرنی, سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے. تو اس زمانے میں جو بہتر زمانہ ہے, اس بہتر زمانے میں بہتر لوگ رہتے تھے.
ہاں، اس بہتر زمانے میں بہتر لوگ رہتے تھے اور آج کل کے کمتر لوگ اس بہتر لوگوں کے بارے میں خلاف بولتے ہیں، غلط بات بیان کرتے ہیں. ہاں، تو ہماری تمہاری اوقات ہے کہ جس کے تعلق سے اللہ نے فرما دیا کہ میں ان سے راضی ہوں، ہم اس کے خلاف جائیں. تو ہمیں سوچنا ہوگا. بے شک علی سے ٹوٹ کر محبت کیجیے، اہل بیت اطہار سے محبت بے پناہ کیجیے، اس لیے کہ ان کا مقام، مراتب، مرتبے، فضیلتیں بہت بلند ہیں. ان سے بے پناہ محبت کیجیے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسی صحابی کو گالی دیجیے. ہر صحابی جو ہیں وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہے نا. ان کے مقام مرتبے کو جب عمر بن عبدالعزیز جیسا خلیفہ نہیں پہنچ سکا تو ہم جیسے اس کی بےمانی حرام خوری کرنے والے لوگ، یہ لوگ ان کے مقام مرتبے کو جانیں گے. اور یہ ایسے ہی لوگ کرتے ہیں جو حرام کاریوں میں مبتلا رہتے ہیں. اچھے لوگ نہیں کریں گے، اچھے لوگ حرام کام نہیں کریں گے. آج سمجھاؤ تو کچھ لوگوں کے بھیجے گرم ہو جاتے ہیں. ہم کو کہہ رہا ہے قرآن نے کہا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. خبیث لوگوں کے لیے خبیث چیزیں ہیں اور طیب لوگوں کے لیے طیب چیزیں ہیں. جو خبیث والا کام کرتا قرآن کہتا ہے وہ خبیث ہے، ان کے لیے ایسا ہی ہے. اگر تم حرام کاری کر رہے ہو بابا بھی چوراہے پہ تو سمجھ لینا کہ تمہارے معاملات کیا ہیں. ہاں، کسی پر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنی زندگی کا معائنہ اور مطالعہ کر لینا کہ میرا رزق کیسا ہے، میرے کام دھندے کیسے ہیں، میرا پیسہ جو انکم جو ہے وہ کیسا ہے، حرام کا ہے یا حلال کا ہے. اگر حرام کا ہے تو تمہارے اندر سے حلال والی بات بو نہیں آ سکتی، اور اگر حلال کا ہے تو کسی چھوٹے بچے کی بات بھی تمہارے دل پہ اثر کر جائے گی. طوفان نوح لانے سے چشم کیا فائدہ، 2 بوند ہی کافی ہے اگر اثر کرے، ہے نا. اس لیے جب اچھی باتیں بتائی جائے تو ذہن میں جگہ دو، دل میں جگہ دو. ابھی میلاد النبی کا موقع آ رہا ہے، ہاں، تو میلاد النبی کے موقع پر آرام سے چلو، ہڑ مستیاں مت کرو، لمبے جھنڈے لگا کر کے دکھاؤ مت کہ میں چاہنے والا ہوں. چاہنے والا وہ ہوتا ہے جو 5 وقت نماز پڑھنے آتا ہے، وہی چاہنے والا ہے حضور کا، وہی عاشق ہے حضور کا، وہی محب ہے حضور کا، جو حضور کے لیے، جو حضور کی محبت میں، اللہ کی رضا کے لیے اپنے جبین نیاز کو اللہ کی بارگاہ میں جھکاتا ہے. وہی محب ہے، وہی محب رسول ہے، وہی محب اہل بیت ہے. جو نمازوں کو چھوڑ دے وہ رسول کا سچا عاشق، وہ رسول کا سچا محب، وہ اہل بیت کا سچا محب، وہ ڈھونگی ہے، دکھاوا ہے، ریا ہے نا. اس لیے محبت کرتے ہو تو نمازوں کی پابندی کرو، محبت کرتے ہو حضور سے جلوس نکالو تو شانتی کے ساتھ. اس لیے کہ حضور امن کا گہوارہ، امن کا پیغام لے کر کے آئے ہیں، سلامتی کا پیغام لے کر کے آئے ہیں. حضور کا فرمان ہے کہ تمہاری ذات سے کسی غیر کو تکلیف نہ پہنچے، یہ دین اسلام ہے. اگر تمہاری وجہ سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ تو کمی ہے بابا تمہاری ایمان میں. اس لیے اپنے ایمان کے اندر حلاوت پیدا کرو، چاشنی پیدا کرو اور نمازوں سے جڑ جاؤ. انشاءاللہ سارے بگڑے کام بنتے نظر آئیں گے. ان لوگوں سے جو نکڑ چوراہے پر بیٹھ کر کے صحابہ کی شان گستاخی کرتے ہیں ان سے بچو، شیعہ لوگوں کے کلپ سننے سے بچو، سنیوں کے طریقے پہ رہو، یہاں بھی کامیاب رہو گے اور وہاں بھی کامیاب رہو گے. اللہ تعالی ہم تمام کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے. بولنے کو غلطی ہو میں توبہ کرتا استغفر اللہ ربی من کل ذنب وتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.